معزز حاضرین، اس وقت میں آپ کے سامنے ایک 15 منٹ گفتگو کرتا ہوں نرمی کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں نے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت سے لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کی جگہ سختی کرتے، نرمی کی جگہ نرمی کرتے تھے، یہی حکمت کا تقاضا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ زبان اور دل کے سخت ہوتے تو صحابہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کی وجہ سے جو کام میں برکت دیتا ہے سختی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ تو آج دیکھیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلفیت جیسی نعمت دی، سلف کے راستے پر چلایا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں دعوت میں جو نرمی تھی آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم ہر جگہ سختی برتتے ہیں، جہاں نرمی کرنا وہاں نرمی نہیں کرتے، بلکہ نرمی کی جگہ سختی برتتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اچھے سے کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کی جگہ سختی کرتے تھے۔ جیسے ایک جگہ آپ نے مسجد نبوی کے دیوار میں تھوک دیکھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے کہا کس نے کام کیا، آپ صاف کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اس کو دفن کرنا اس زمانے میں دفن تھا، چونکہ مسجد جو ہے پتوں کی تھی، ریت کی تھی، دفن کرنا تھا۔ دوسرے انداز میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہو، پیشاب کر دیا۔ اب کیا کرے، ہمارے پاس ایسے ہوتا اگر کوئی باپ اپنے بچے کو لا کر پیشاب کر لے تو وہ مسجد کے ذمہ دار بھی، امام بھی، سب مل کے ایسا ڈراتے مسجد کو آتا نہیں ہونا، چھوڑو، اتنا سختی سے اپنا آتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، سختی نہیں ہے، سختی کی نرمی کیجیے آپ۔ اب دیکھو کیسا ہے وہ صحابہ، جیسے عام آدمی تھے نا، صحابہ بھی بشر تھے، جیسے ہی وہ آدمی پیشاب کرنے لگا تو صحابہ مارنے اٹھے، آپ نے فرمایا چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ آپ نے اس کا علاج کیسے کیا معلوم؟ آپ نے فرمایا وہ پیشاب مکمل کرنے کے بعد ایک بالٹی پانی لا کے ڈال دو۔ کتنے بڑے مسئلے کو آپ نے کیسے نرمی سے حل فرمایا۔ بعد میں اس بدو کو آپ کا بلا سمجھایا، مسجد پاک جگہ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ رسول اللہ کے نرمی کی وجہ سے وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بولیے، میں تقریر روکتا ہوں، اگر صحابہ کرام اسے مارنے اٹھتے اور وہ آدمی بھاگتا تو کیا ہوتا؟ بولو آپ، کیا ہوتا؟ بولو، ایمان نہیں لاتا، نہیں، پوری مسجد میں پیشاب پھیلتا تھا۔ ایک جگہ پیشاب ہے، وہاں کر رہا ہے، اب بچے کی بولو نفسیات طور پر بچے پیشاب کر رہی ہے، پیشاب بدل دیں، اور پیشاب آنا شروع ہوا تو روک نہیں سکتے آپ، گھنٹے گھنٹے روک سکتے آپ۔ اگر جانا بول کے آ گیا تو بیت الخلاء بچا کے ناچ لگ رہتے آپ، یہ انسان کی فطرت ہے یہ، لہٰذا نرمی اپناؤ، ماشاءاللہ نرمی سے بہت کام ہوتے ہیں۔ ایسا میں آپ سے پوچھتا ہوں، شوہر بھی بیٹھے، بیوی بیٹھے ہیں، کون سے بھی تیسرا آدمی آپ کو بیوی کے سامنے تمہارے شوہر مر جا بولے تو بیوی برداشت کرتی ہے؟ کرے گی؟ میں برداشت نہیں کروں گا، آپ کیا برداشت کرے؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ اگر دونوں پیٹ کی بیوی ہے، ایک آدمی بولتا تمہارے مرد مر جاتی ہے، تمہارے شوہر مر جاتے ہیں، ایسا بولے تو برداشت نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے قرآن میں یہودی تمہارے پکے دشمن ہیں، ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کیسے کیے دیکھو۔ اللہ کے نبی بیٹے عائشہ بیٹھی ہیں، ایک یہودی اگر بولتا السلام علیکم، السلام کے بجائے لام الف نکال دے تو موت کا معنی، آئے نبی تم مر جاؤ، نبی کو آگے موت کی دعا دے رہے۔ حضرت عائشہ غصہ ہے، میرے شوہر کو بولتے، اب عائشہ نے کہا تم مر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ عائشہ زبان پر قابو رکھو، زبان پر قابو رکھو، یاد رکھو نرمی سے پیش آؤ۔ کس کے نرمی سے پیش آؤ؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تمہارے پکے دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان کو بد دعا دے کے مار سکتے تھے، مگر آپ نے نرمی اختیار فرمائی۔ آپ نے اس میں فرمائی عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات میں نرمی ہوتی ہے اس بات میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، جس میں سختی آتی ہے تو ہوتا کیا معاملہ بنتا نہیں ہے۔ میں علماء سے بھی کہوں گا، دعوت دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، آپ کی زبان میٹھی ہے تو دیکھو دشمن بھی آپ کی مسجد میں آنا شروع کرتا۔ اگر آپ سخت زبان استعمال کریں، ہمیشہ دشمنوں پر تیر چھوڑتے رہے، سخت انداز اپنا، سختی اپناؤ، جہاں حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے وہاں اپنا سختی کرو آپ، مگر جہاں نرمی سے بولنا ہے، پیاری زبان بولے تو بھی کیا ہو رہا معلوم ہے؟ ہم دیکھتے ہیں امت کے بدعتیوں کے طبقے میں اللہ کے نبی نور تھے بول کے تھوڑی پکڑ کے بول رہا ہے، وہ لوگ مان لے رہے ہیں، مگر ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ ہم نرمی کی وجہ سے ناکام ہو جا رہے ہیں۔ لہذا نرمی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ایک دو مثال اور، اللہ
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون کون؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا بول سکتا تھا موسیٰ جاؤ فرعون کا گریبان پکڑ لو، موسیٰ کو بول سکتا ہارون بولتا گریبان پکڑ لو، اللہ نے وہ بولا کیا بولا؟ جانے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، کئی کو اللہ کا ذکر کرو، ولا تنیا فی ذکری، اللہ کا ذکر کیوں کرنا؟ اس کی وجہ دیکھو، بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ماشاءاللہ اس کے دل سے اللہ ڈر نکال ڈالتا۔ جانے سے پہلے حضرت موسیٰ بولتے ہیں وہ یضیق صدری، جانے سے پہلے خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کے پاس گئے تو میرا سینہ تنگ ہو جا رہا ہے اور میں زبان سے کیا بولوں گا نہیں بولوں گا سمجھ میں آ رہا ہے، اسی لیے ہارون کو ساتھ میں لے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ ہارون چھوٹے بھائی، موسیٰ کیا بڑے بھائی، چھوٹے بھائی کی نصیحت کا ماشاءاللہ اعتراف کر رہے ہیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا اعتراف کرتا ہے، کیا صلاحیت کا نہیں کرتا آج، لیکن وہاں کر رہے ہیں، ساتھ میں گئے ذکر کرتے ہوئے گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اے موسیٰ و ہارون خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے پاس جا رہے ہیں، وہاں بھی جا کو نرم بات کرنا، کیوں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، تاکہ وہ تمہارا نصیحت سے نصیحت حاصل کرے یا اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، ہمارے اسلاف بھی ماشاءاللہ کیسے نرمی سے کام لیتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں سلفیت کی دعوت کا جب بھی ذکر ہوگا محمد ابن تیمیہ کا نام نہ ہو تو سلفیت کی دعوت ناقص مانی جائے گی، اتنا ان کا پاور ہے۔ ایک مرتبہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے شاگرد اپنے استاد ابن تیمیہ کے پاس آ کے بولتے ہیں ایک ایسا بدعتی تھا ابن تیمیہ کا، ایک ایسا بدعتی تھا جو ہمیشہ ابن تیمیہ گالیاں دیتا تھا، چھوٹے یا بیٹھے بس ہمیشہ ابن تیمیہ خلاف، ہمیشہ کیا کرنا اپوزیشن پارٹی، اسے گالیاں دیتا تھا۔ تو ابن القیم آ کے بولے ابن تیمیہ سے، ابن تیمیہ خوش ہو جاؤ تمہارے دشمن کا انتقال ہو چکا ہے، پکا بدعتی۔ ابن القیم ابن تیمیہ بولتے ہیں اللہ کا فضل ہوا بدعتی چلے گا، دھرتی کا بت چلے گا بول سکتے تھے، مگر ماشاءاللہ کیا بولتے ہیں معلوم؟ ابن تیمیہ فوراً نکلتے ہیں اپنے گھر سے نکل کے وہ بدعتی گھر کو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی بدعتی مرا تو اس کی میت میں جانے یا نہیں تو اس کی مطلب میت کو دیکھنے سے بھی ذرا کتراتے ہیں نا، نہیں کترانے کی ضرورت، جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ، کیا بھی نہیں ہے، نماز جنازہ ہم جانے، لیکن میت کو دیکھ سکنے گئے، جا کر وہ جو مرانا اس کے بیٹے کو بلائے، کیا بول رہے ہیں دیکھو یہ جملہ نرم ہوتا دل، کیا بولے دیکھو تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، انشاءاللہ آج سے میں تمہارا باپ ہوں۔ کیا نرمی! ابن تیمیہ 100 سال نے 600 سال کے مجدد اتنی نرمی سے کام کرے، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اپنے زمانے میں ہر مکتب و مسلک کا آدمی ان کو مانتا تھا۔ میں آپ کو نام لے کر نہیں بتاتا ہوں، آپ دیکھو اہل حدیث ہی نہیں، احناف کے پاس، شوافی کے پاس، مالکیہ کے پاس، بدعتیوں کے پاس بھی ابن تیمیہ بلا تو ٹریڈ مارک، بس انہوں کوئی حدیث بول دلے وہ حدیث ایسا۔ تو لہٰذا ہمیں دعوت میں نرمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کام کرے نا، ہم لوگ وہاں بھی بولتے نا، لوگ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ توحید کی دعوت دی ہے، اور ہر اہل حدیث کی دعوت توحید کی دعوت ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی عرب میں ماشاءاللہ دعوت کا کام کیا۔ آپ بتاؤ کیا خون بہا دعوت کا کام کرنے میں؟ ان کے اصول کی دعوت پڑھ کے دیکھیے، ماشاءاللہ بڑے نرمی سے کام کرتے ہیں۔ بہرحال اس درس کا مختصر خلاصہ یہ ہوا، ہمیں اپنی دعوت میں نرمی اپنانے کی ضرورت ہے۔ سختی کی جگہ سختی اپناؤ، جہاں اللہ کی حرام کرتا ہلکا چیزوں اپناؤ، مگر جہاں پیار محبت سے بولنا ہے تو ہمارا رویہ بھی تھوڑا کیا ہونا، نرم ہونا۔ اور ماشاءاللہ ہمارا اہل حدیث مسجدوں میں ہر مکتب کا آدمی آتا ہے، لہذا آپ کیا کرو، توحید کی دعوت کو اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ سخت رویہ اپنانے سے ہوتا کیا ہے، لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا یہ دعوت میں نرمی کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی نرمی کو اپنایا، ماشاءاللہ کامیاب ہوئے، ہمارے اسلاف بھی کامیاب ہوئے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ بہت بڑے مشہور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں سلفیت کی دعوت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نرمی چاہیے۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ جانتے ہیں نا، محدث، انہوں کسی حدیث کو صحیح بولا تو اتھارٹی ہونا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ علامہ ابن حجر کے بعد اتنا بڑا عالم دنیا میں پیدا نہیں کیا، اتنے بڑے محدث۔ انہوں کیا کرتے تھے، ایک گھڑی سازی کام کرتے تھے، گھڑی ریپیئر کرتے تھے۔ گھڑی ریپیئر کرنے کوئی بھی آتا، گھڑی ریپیئر کر کے چلے جاتا، مگر علامہ البانی رحمہ اللہ گھڑی ساز ہونے کے باوجود گھڑی درست کرتے کرتے نرمی سے ماشاءاللہ بدعتیوں کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ جو آدمی اپنی گھڑی لے کر آیا، ان کی دعوت کی نرمی کی وجہ سے ماشاءاللہ اپنا عقیدہ صحیح ہو کر چلا گیا۔ ضرورت ہے سلفی دعوت میں نرمی کو اپنانے کے، سختی آپ اپنائیے جیسے میں نے کہا، لیکن میں مثال دیتا ہوں، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ہمارے مسجد میں کبھی احناف آ جاتے ہیں،
تو ہم ان کو پہلے مرحلے میں ان کو ہم صحیح نہیں کر سکتے، آہستہ آہستہ ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ علامہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کرو تو آپ بڑا تعجب کریں گے۔ بولتے ہیں علامہ بن باز اگر کسی مسجد میں گئے، اگر وہاں رفع الیدین لوگ نہیں کرے تو چھوڑ دو، کئی کو ماحول پیدا کرو بعد میں کرو، صفوں کی درست کا وہی مسئلہ ہے، صفیں درست کرو ماشاءاللہ، مگر وہ احناف کو بتاؤ۔ اور احناف کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ احنافی کتابوں میں، فقہ کتابوں میں صفوں کو درست کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ ایک حنفی عالم خود لکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں حنفی کسی کتاب میں صفوں کی درست کا ذکر ہی نہیں ہے، لہذا کوئی ہمارے پاس آ گیا، قدم سے قدم میں نہ چھوڑ ڈالنا، پیر سے پینا میں چھوڑ ڈالنا، کیا کرنا؟ محبت سمجھانا اسے، پیار کرنا۔ آپ دیکھتے نہیں پیار محبت سمجھانے سے کیا ہوتا ہے؟ آج باطل کی اشاعت ہو رہی ہے، ہم اپنے پاس صحیح عقیدہ رکھ کر بھی نرمی نہیں ہے، اس وجہ سے ناکام ہو جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ یاد رکھو، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی، مالکی، وہ کیا ہے؟ ہمارا کلمہ گوئی بھائی ہے، اس کو ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی ہدایت کے لیے تڑپ، اس کے لیے دعا، اس کے لیے مکمل طور پر ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ جب ہم چل کر ماشاءاللہ اپنی دعوت جو ہے کتاب و سنت کی نرمی سے اگر اپناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری ہر چیز لوگوں کے سامنے جا بھی سکتی ہے۔ اگر سختی اپنائیں تو کیا ہوگا؟ معاملہ بننے کے بجائے بگڑے گا۔ اگر حضرت موسیٰ و ہارون جا کے فرعون کی گلے کی پٹی پکڑ لے کر مارنا شروع کر، کیا کرتا؟ نرمی سے بات کر کچھ نہیں مانے انہوں نے، کہاں مانے؟ نہیں مانے۔ انہیں پوچھا وہاں رب کہاں ہے؟ وہ یہ کہاں ہے؟ سیڑھی رکھو میں اللہ کو دیکھتا، کیا بولا انہیں؟ لہذا پورا خلاصہ یہ ہوا کہ نرمی میں بہت جو ہے کیا ہے بات بنتی ہے، اب سختی جہاں آتی ہے بات بگڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، دیکھو جس گھر میں اللہ نرمی کو داخل کر دیا اس گھر والے بڑے خیر کے مالک ہیں۔ اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا ہر طرح کے بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ ہمارے درس قرآن میں، درس حدیث میں، خطبے میں جہاں تک ہو گئے پیار محبت کے ذریعے تربیت کر امت کیا، ماشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جہاں سختی ہے وہ اپناؤ، مگر نرمی کی جگہ بھی سختی اپنانے سے کیا ہوگا؟ ہمارا کام بنے گا نہیں، بگڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سلفیت پر جمع کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلفیت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کے علاوہ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں سلف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابن تیمیہ کی طرح، مولانا عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرح، اپنے اسلاف کی طرح ہر ایک انسان کے ساتھ، خصوصاً کلمہ گوئی بائی کے ساتھ نرمی سے اپنی دعوت کو پیش کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔